خزانے کو انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو معمولی غافل ہیں، لیکن 10 دنوں میں پھر انہوں نے ہوش سنبھالا، عقل سے کام لیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے درمیانی عشرے میں ان کے لیے بھی مغفرت کا فیصلہ فرما لیا۔ اور جو اور زیادہ مجرم ہیں ان کو 20 دن گزرنے کے بعد پھر حیا آ جاتی ہے کہ ہے رحمت والا دھاکہ بھی نکل گیا، مغفرت والا دھاکہ بھی چلا گیا، اور ہمارے سر پر ابھی تک گناہوں کی گٹھڑی باقی ہے۔ وہ آخری عشرے میں تاک راتوں میں حیا کرتے ہوئے اللہ کی اس آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ کون سی آواز؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آخری عشرے میں بالخصوص، ویسے تو سارا رمضان میں چلتا ہے، بالخصوص آخری عشرے میں اللہ کی طرف سے منادی آسمان دنیا پر آ کر ندا دیتا ہے، یا طالب الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہو جا، خیر بانٹی جا رہی ہے، تقسیم کی جا رہی ہے، آ کر خیر کو حاصل کر لو، سیزن ہے حاصل کر لو، ڈپو اللہ کی رحمت کا کھلا ہے، اس کو حاصل کر لو۔ یا باغی الشر، اے شر کے متلاشی، گناہوں کا پیچھا کرنے والے، 20 دن گزر گئے تجھے حیا نہ آئی، اب آخری عشرہ ہے جہنم سے خلاصی کا، اب تو حیا کر کے اللہ کے دروازے پر آ جا، گناہوں کی معافی مانگ لے۔ یہ اللہ کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے، تو جو بڑے مجرم ہیں ان کو حیا آ جاتی ہے، وہ آخری عشرے میں تاک راتوں میں آ کر اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے بھی جہنم سے آزادی کا پیمانہ، ٹکٹ جاری کر دیتے ہیں۔ رمضان شریف یہاں سے رخصت ہوتے ہی اللہ کی دربار میں پہنچتا ہے، اور ایسے خوش نصیب لوگوں کے حق میں جا کر گواہی دیتا ہے، قرآن بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی دربار میں پہنچ کر ان خوش نصیب لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، یہ جا کر ان کے حق میں سفارش کرتے ہیں، اور اللہ ان کی سفارش قبول فرما لیتے ہیں۔ قرآن اس انداز سے جھگڑتا ہے، ایک ایک سورت اللہ کی دربار میں پہنچ کر یوں جھگڑا کرتی ہے، یا اللہ بتا میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یقیناً تو میری کلام کا حصہ ہے۔ تو یہ صورتیں درخواست کرتی ہیں، اگر میں کلام کا حصہ ہوں تو پھر میرے پڑھنے والے کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دے، اور اگر تو نے میری سفارش قبول نہیں کرنی تو مجھے اپنی کلام سے نکال دے۔ اس حد تک قرآن سفارش کرتا ہے، رمضان سفارش کرتا ہے، خوش قسمت لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بہت قیمتی مہینہ ہے، بہت قیمتی مہینہ، اس کی قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جن خوش نصیب لوگوں کو اس کی قیمت معلوم ہے ان کا یہ حال ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے مقبول بندے، عاشق اور محب بندے، روزہ رکھ کر سو گئے، کچھ نیند آ گئی، نیند کی حالت میں اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، وہ انسانی شکل میں آ کر یوں کہتا ہے، اے ابو سلیمان، آپ روزے کا ثواب بیچنا چاہتے ہو؟ میں روزے کے ثواب کا خریدار ہوں، میں آپ سے تجارت کرنے آیا ہوں، آپ روزے کا ثواب مجھے دے دیں،
منہ مانگا آپ اس کا دام مجھ سے وصول کر لیں، قیمت وصول کر لیں۔ ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے میں تو یہ سودا نہیں کرنا چاہتا، ثواب دے کر میں قیمت وصول کروں۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں کہتا ہے جو مانگو میں دینے کے لیے تیار، حتیٰ کہ یہاں تک کہتا ہے دنیا وما فیہا کے سارے خزانے لے لو، روزے کا ثواب دے دو۔ حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں نہ، میں یہ سودا بھی نہیں کرنا چاہتا، سارے خزانے لے کر تجھے روزے کا ثواب دے دوں۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے آخر تو کیا چاہتا ہے اس روزے کے بدلے میں؟ اتنا قیمت بھی تو نہیں وصول کر رہا، اتنا دام میں بتا رہا ہوں، لیکن آپ کی ان داموں پر بھی نظر نہیں، کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت ابو سلیمان نے فرمایا میں تو اس روزے کے بدلے میں اللہ کو چاہتا ہوں، میرا اللہ مجھے مل جائے، میرا اللہ مجھے مل جائے۔ بس خواب یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس روزے کی برکت سے اپنی زیارت بھی اس کو کرا دی۔ بہت قیمتی چیز ہے، بہت عظیم نعمت ہے یہ روزہ، خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہو رہا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ نے کسی عبادت کے بارے میں یوں نہیں فرمایا خصوصیت کے ساتھ کہ یہ میری چیز ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جتنی بھی اعمال صالحہ ہیں، نیکیاں ہیں، قیامت کے میدان میں اللہ فرشتوں کے ذمے لگا دے گا کہ ان نیکی کے کرنے والوں کو ان نیکیوں کا بدلہ دے دو۔ نماز کا بدلہ دینے کے لیے فرشتے آگے بڑھیں گے، صدقات کا بدلہ دینے کے لیے فرشتے آگے بڑھیں گے، جتنا بھی نیکیاں ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلوائے گا۔ لیکن جب روزے کا نمبر آئے گا تو فرشتے آگے بڑھ کر ثواب کا بدلہ دینا چاہیں گے تو اللہ فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میری چیز ہے، اس کا بدلہ تو میں خود ہی دوں گا۔ آپ ایک طرف ہو جائیں، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ جب خود بدلہ دے گا تو کتنا دے گا اور کیا اس کی مقدار ہوگی۔ اللہ بھی غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اور اس کا بدلہ بھی غیر محدود ہوگا۔ اس کو نہ الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، نہ مقدار کے ذریعے سے بتلایا جا سکتا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں یوں بھی فرمایا گیا، فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میری چیز ہے، اس کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا، میں ہی اس کا بدلہ بن گیا۔ اللہ بدلہ بن گیا، اس کی کیا شکل ہے؟ حضرت مولانا دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ کوٹدو کے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے ایک مثال ذکر کی اپنی ایک کتاب میں۔ ایک سخی بادشاہ تھے، وہ ایک دفعہ ارکان دولت پر خوش ہو گئے اور کہا میرے خزانے کے جواہرات، ہیرے اور موتی میں نے دروازے کھول دیے، جو شخص بھی ارکان دولت میں سے، وزراء میں سے جو وزیر میرے خزانے کا جو ہیرا لینا چاہے میں نے اس کے ملک کر دی، وہ ہیرا لے جائے، موتی لے جائے، ہیرا لے جائے، جواہر لے جائے۔ سارے ہیرے اپنی میز پر پھیلا دیے، کہا جو چاہو لے جاؤ، جس وزیر کا ہاتھ جس ہیرے پر پڑ جائے گا وہ ہیرا اسی کا۔ میرے جیسے حریص تھے، وہ ذرا نے اپنے ہاتھ بڑھائے، کسی نے کسی ہیرے پر ہاتھ رکھا، کسی نے کسی موتی پر ہاتھ رکھا، کسی نے کسی پر ہاتھ رکھا، لال پر ہاتھ رکھا۔ ایک لونڈی تھی بڑی سمجھدار، جو اس بادشاہ کو پنکھا جھل رہی تھی، وہ پنکھا جھلتی رہی، اس نے ہاتھ نہ بڑھایا ہیروں کی طرف،
جواہر کی طرف۔ جس وقت سارے وزراء نے ہیروں پر قبضہ کر لیا، ابھی ہیرے پڑے ہیں، اس لونڈی نے کیا کیا، پنکھا رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ بادشاہ کے کندھے پر رکھ دیے کہ مجھے تو یہ چاہیے، مجھے ہیرے نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے کہا یہ بہت کامیاب ہے، جس کے قبضے میں بادشاہ آ گیا، بادشاہ کے سارے خزانے اس کے قبضے میں آ گئے۔ حضرت قریشی نے یہ مثال دے کر فرمایا، اللہ قیامت میں کہیں گے نماز کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے، صدقات کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے، جب روزے کا بدلہ آئے گا تو اللہ فرمائیں گے میں خود اس کا بدلہ بنتا ہوں، روزے دار کا بدلہ اللہ خود بن جائیں گے، اور اللہ جس کے ہو گئے اللہ کی ساری جنت اس کی ہو جائے گی۔ یہ روزے کا بدلہ ملنے والا ہے۔ ایک اور حدیث کے ذریعے سے روزے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سوال کیا، کنگال کون سا شخص ہے؟ کنگال۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہم تو کنگال اسی کو سمجھتے ہیں جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، ایک ایک لقمے کو ترس رہا ہو، صبح کا ہو شام کا نہ ہو، شام کا ہو صبح کا نہ ہو، ہم اس کو کنگال سمجھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا یہ کنگال نہیں، اس کی تو گزر ہی جائے گی بالآخر۔ کبھی کسی دروازے سے لقمہ مل گیا، کبھی کسی جگہ سے لقمہ مل گیا، زندگی گزار لے گا۔ کنگال وہ شخص ہے جو یہاں دنیا میں نیکیاں کماتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، حج کرتا رہا، زکاتیں دیتا رہا، صدقات کرتا رہا، بڑے بڑے گٹھڑ نیکیوں کے اٹھا کر بڑے خزانے وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، بڑے بڑے خزانے لے کر رخصت ہوا نیکیوں کے، لیکن ظالم بھی تھا، نیکیاں بھی کرتا تھا، ظلم بھی کرتا تھا، زیادتیاں کرتا تھا، لوگوں کے حقوق دبایا کرتا تھا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کو گالی دی۔ نیکیوں کا خزانہ لے کر اللہ کی دربار میں پہنچے گا تو اصحاب حقوق اللہ کی دربار میں پہنچ جائیں گے کہ اس نے ہمارا یہ حق دینا ہے، یہ حق دینا ہے، یہ حق دینا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس کی جتنی نیکیاں ہیں اصحاب حقوق اپنے اپنے حق کے مطابق اس کی نیکیاں اٹھانا شروع کر دو۔ کوئی نماز لے جائے گا، کوئی صدقہ لے جائے گا، کوئی کسی نیکی کو اٹھائے گا، سب نیکیاں اس کی ختم۔ روزہ ابھی تک باقی ہے، روزہ باقی ہے۔ فرشتے اس روزے کو اٹھا کر بھی کسی صاحب حق کو دینا چاہیں گے تو اللہ فرمائیں گے اس روزے کو ہاتھ نہ لگاؤ، الصوم لی، روزہ تو میرا ہے، اس کا نہیں ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ساری نیکیاں تباہ ہو گئی، کنگال ہو گیا، لیکن اللہ اس روزے کی برکت سے کیا کرے گا؟ اللہ فرمائیں گے اس نے میرے لیے بھوک برداشت کی، میرے لیے پیاس برداشت کی، گرمی برداشت کی، میں قرض خواہوں کو اپنی طرف سے اتنا بدلہ دیتا ہوں کہ وہ راضی ہو جائیں گے، اور اس کو روزے کے بدلے میں جنت بھیجنا چاہتا ہوں۔ باقی ساری نیکیاں تباہ ہو گئی، روزے کی برکت سے یہ شخص جنت میں چلا جائے۔ یہ پیارا مہینہ، سیزن والا مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا۔ اب اس کی 2-3 راتیں باقی ہیں، آنے والی رات تو بڑی قیمتی رات ہے، 27 کی رات۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی شروع کر دیا۔ 20 دن اعتکاف کرنے کے بعد ترکی خیمہ تھا، اس سے آپ نے چہرہ باہر کیا اور صحابہ کرام کو فرمایا میں شب قدر کی تلاش میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، لیکن بتانے والے نے بتلایا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے۔ اب 20 دن کا اعتکاف تو اللہ کے پاس خزانہ ہو گیا،
وہ بھی ضائع نہیں ہوا، اس کا بھی بڑا درجہ ملے گا، لیکن جو شب قدر کو چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آخری عشرے کے اعتکاف میں بھی شریک ہو جائے۔ اور پھر آقا نے فرمایا اس کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تاک راتیں 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات۔ ویسے تو مختلف اقوال ہیں، بعض علماء کہتے ہیں شب قدر سارے سال میں گھومتی رہتی ہے، کبھی رمضان میں کبھی غیر رمضان میں بھی آ جاتی ہے، لیکن اکثر علماء احادیث کی روشنی میں کہتے ہیں آخری عشرے کی ان تاک راتوں میں ہوتی ہے۔ پھر ہر علاقے کے اعتبار سے مختلف، سعودی عرب میں 21 کی رات وہ گزشتہ رات ہو سکتی ہے، اور یہاں 21 کی رات اگلے دن آئے گی۔ وہاں کی شب قدر پہلی رات میں اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے اور یہاں اگلی رات میں عطا کر دیں گے۔ جو اللہ کی رحمت شب قدر میں اترتی ہے ہر علاقے کے اعتبار سے مختلف۔ ایک صحابی قسم اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم شب قدر تو 27 کی رات کو ہے۔ 21 کی رات کی بھی نشانی ایک صحابی نے بتلائی، فرمایا آقا نے یہ فرمایا کہ وہ رات ٹھنڈی ہے اور میں نے اس رات میں دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ہم نے 21 کی رات کی صبح کو دیکھا حضور کے ماتھے پر کیچڑ لگا ہوا تھا، معلوم ہوتا ہے 21 کی رات کو شب قدر تھی۔ 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی، لیکن ایک صحابی قسم اٹھا کر کہتے ہیں زیادہ تر 27 کی رات کو ہوگی۔ آنے والی رات، آج دن بھی اللہ تعالیٰ نے سید الایام عطا کر دیا، آنے والی رات شب قدر عطا کر دی۔ شب قدر کتنا بڑا عظیم تحفہ ہے۔ ایک دفعہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اتارا کہ غم کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہ آج اچانک میرے دل میں خیال آیا مجھ سے پہلے جو سابقہ امتیں گزر چکی ہیں ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی تھیں، کسی کی 500 سال، کسی کی 1000 سال، کسی کی 900 سال، اور میری امت کی عمر تو 60-70 سال ہے۔ یہ اگر اپنی ساری زندگی بھی نیکی میں گزار دے تو سابقہ امتوں کے برابر تو نہیں ہو سکتی۔ وہ ہزار سال عبادت کرتے رہے، اور میری امت کے لوگ اگر کریں گے تو زیادہ سے زیادہ 50 سال 60 سال، ان کی نیکی ان کے برابر تو نہیں ہو سکتی، میری امت تو پیچھے رہ جائے گی۔ یہ مجھے تھوڑا سا غم آ رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے، میرے پیارے تیرے غم کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم زدہ نہیں دیکھ سکتا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہیں فیصلہ فرما دیا، قیامت کا میدان، کچھ لوگ گنہگار ابھی تک جہنم میں پڑے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ غالباً راویہ ہیں، میرے اللہ نے مجھے سنا دیا ہے فیصلہ کہ اے محمد امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں اپنی رحمت سے تیری امت کے لوگوں کو جہنم سے نکالتا رہوں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں ہے، میں اس وقت خوش ہوں گا جب ساری کی ساری میری امت کلمہ پڑھنے والی جہنم سے نکل کر جنت میں آئے گی، اب میں کہوں گا یا اللہ اب میں خوش ہوں۔ اتنا حضور کو اپنی امت سے پیار ہے، کتنا شفقت ہے، اور ہم اپنی نالائکیوں سے کتنا حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اعمال اور کردار میں غور کریں اور حضور کی شفقت کو بھی دیکھیں، حضور کی کیا محبت،
جو باپ بیٹے کو محبت دے پھر بیٹا گستاخیاں کرے، کیا دل پر گزرے گی؟ حضور اتنا شفقت فرماتے ہیں، اتنا مہربانی، اتنا محبت کا اظہار، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضور کے اعمال کو پسند نہیں کرتے، حضور کے اقوال کو پسند نہیں کرتے، حضور کے دیے ہوئے تحفے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ نماز حضور کا لایا ہوا تحفہ ہے، کتنا امت ہے جو اس نماز کو ادا کر رہی، اللہ کی پناہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم کی کیفیت میں جبریل علیہ السلام پیغام لائے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ایک رات دے رہا ہوں، ایک رات۔ آپ کی امت کا جو خوش نصیب انسان اس ایک رات میں عبادت کر لے، سورج کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک ساری رات عبادت کر لے یا اس کے کچھ حصے میں عبادت کر لے، رات کو میں اتنا قیمتی بنا رہا ہوں، وہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ قرآن نے فیصلہ سنایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، یہ بھی عظمت ملی اس کو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے معلوم نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ انداز بھی گویا عظمت کو بیان کرنے کے لیے، پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، پھر خود ہی فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے فضائل اعمال میں 12 تم نے پڑھا، 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال 4 مہینے 1000 مہینے کے بنتے ہیں، گویا ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر، اور بہتر بھی اللہ کے ہاں ہے، اور اللہ کے ہاں بہتری کی کیا انتہا ہے کچھ پتہ نہیں، کتنا بہتر ہے، 1 گنا بہتر ہے، 10 گنا بہتر ہے، 100 گنا بہتر ہے، کتنا بہتر ہے وہ مقدار تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں نصیب ہو جائیں تو تقریباً 850 سال کی عبادت سے اس کی عبادت بڑھ جائے گی، اور اگر پوری رات بھی نصیب نہ ہو، آدھی رات ہی نصیب ہو جائے، تہائی تو الحمدللہ ہر مسلمان کو نصیب ہو ہی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز با جماعت پڑھتا ہے ہر مسلمان، کوشش کرتا ہے، خاص کر روزے دار، پھر آدھا گھنٹہ اس میں گزر گیا، پھر تراویح کا عمل آ گیا، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اس پر خرچ ہو جاتا ہے، پھر سحری پر کچھ وقت خرچ ہو جاتا ہے، تہجد کی نماز، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا عمل تو ہر مسلمان کو تقریباً جو روزے دار ہے، جاگنے والا ہے، اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر 1/3 کو ہی دیکھ لو تو ساری رات اگر 16 گھنٹے کی ہے تو 1/4 اگر بن جائے تو 4 گھنٹے، 16 گھنٹے کی رات 83 سال سے بہتر ہے، تو یہ 4 گھنٹے بھی 10-12 سال کی عبادت سے تو بہتر بن جائیں گے۔ گویا 10 سال ایک مسلمان مسلسل عبادت کرتا رہے، وہ کیا مرتبہ پائے گا، کیا اجر پائے گا۔ جو آدمی بھی ان طاق راتوں کے اندر اتنا ہی جاگ لے، زیادہ نہ جاگے، مغرب کی نماز با جماعت پڑھ لے، اور پھر مغرب سے عشاء تک اگر اعتکاف کر سکتا ہے تو کر لے۔ یہ اعتکاف بھی معمولی اعتکاف نہیں، مغرب سے عشاء تک اگر انسان اعتکاف کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے 3 خندق دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کا عمل بھی جاری رکھے، پھر تراویح بھی ادا کرے، اور پھر سحری کے لمحات بھی نصیب ہو جائے، تو یہ شخص بھی محروم نہیں۔ ہاں، آقا نے فرمایا وہ بدبخت محروم ہے جو اس رات میں سوتا رہا، نماز مغرب بھی نصیب نہ ہو سکی، عشاء بھی نصیب نہ ہو سکی، صبح صادق کے وقت بھی سحری نصیب نہ ہو سکی۔ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ اللہ کے ہاں بھی محروم، رسول اللہ کے ہاں بھی محروم۔
وہ بدبخت بیچارہ محروم ہو گیا جو قراتیں لیتا رہا، اتنی بڑی عظیم برکت والی رات میں کچھ نہ کما سکا۔ آج آنے والی رات بڑی قیمتی رات ہے، اس لیے اس کو قیمتی بنانے کی فکر کریں۔ ہر آدمی اپنی اپنی ہمت کے مطابق، استطاعت کے مطابق جتنا کوئی جاگ سکتا ہے، اپنے آپ پر بوجھ بھی نہ ڈالے کہ ساری رات جاگیں اور پھر صبح صحیح طور پر کوئی کام ہی نہ کر سکے، کوئی فرض بھی ادا نہ کر سکے، ملازمت بھی ادا نہ کر سکے۔ اتنا بھی بوجھ نہ ڈالیں، جتنا طبیعت میں بشاشت ہو، خوشی ہو، اتنا خوشی خوشی عبادت کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ اس رات کی محرومی سے بچا لیں گے۔ تو یہ لمحات بڑے قیمتی لمحات ہیں، ان لمحات میں ایک عمل کو ذرا تیز کر لیں۔ رحمت کا مہینہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ آواز بار بار لگ رہی ہے، یا طالب الخیر متوجہ ہو جا، یا باغی الشر اے گناہوں کا پیچھا کرنے والے اب تو حیا کر لے، ان لمحات میں گناہوں سے توبہ کر لے۔ بھئی ان لمحات میں ذرا توبہ کے عمل کو بڑھا دیں، توبہ کر لیں۔ آج اگر اس پاکیزہ مہینے میں توبہ کر لی، ہو سکتا ہے یہ توبہ ہماری اگلی زندگی کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے، اور توبہ سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ صرف مٹتے نہیں، اللہ کا کرم دیکھیے، سچی توبہ کر لی، پکی توبہ کر لی، 70 سال گناہ کرتا رہا اور 70 سال کے بعد سچی پکی توبہ کر لی، اللہ پچھلے گناہوں کو صرف مٹائیں گے نہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان سیئات کو نیکیاں بنا دے گا۔ یا سیاہی گناہوں کی تھی، یا اب نامہ عمل میں نیکیوں کی سیاہی لگی ہوئی ہے، نیکیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ ایک نوجوان تھا 20 سال کا، نیک متقی پرہیزگار، اچانک اس کی سوسائٹی بدل گئی، ماحول بدل گیا، کوئی برا یار مل گیا، اس نے برے راستے پر لگا دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، یار بد بد تر بد ازمار بد، خیال کرنا جس سے دوستی لگا رہے ہو 100 مرتبہ سوچو کہ یہ دوستی کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا دین اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا کردار اچھا نہیں، اس کو دوست مت بنانا۔ اس لیے اگر برے یار کی یاری میں آ گئے تو بڑا نقصان کرے گا۔ کالا سانپ، مشکی سانپ اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا برا یار انسان کا نقصان کرتا ہے۔ کالا یار زیادہ سے زیادہ، کالا سانپ یہی نقصان کرے گا، ڈنگ مارے گا، آدمی مر جائے گا۔ اس نے تو ہر حال میں مرنا تھا ہی۔ تو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے موت آئی، موت وہ چیز ہے اس سے چھٹکارا کسی کو نصیب ہی نہیں ہے۔ لیکن جب برے یار کی صحبت میں آیا، اس کی بری صحبت کی وجہ سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اللہ کا باغی بن جائے گا، سرکش بن جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن۔ برا یار مل گیا، بری سوسائٹی، برا ماحول، برائی میں لگ گیا، 20 سال تک مسلسل پھر برائی کرتا رہا۔ 40 سال گزرے، سر کے بال سفید نظر آئے شیشے میں، داڑھی کے بال سفید نظر آئے، جس شکل میں بھی تھی، چھوٹی تھی بڑی تھی، سفید ہی نظر آئی۔ تو دل میں خیال آیا اسی حالت میں مر گیا تو باغی ہو کر مرا، سرکش ہو کر مرا۔ اس حالت میں قبر میں پہنچا تو جب حضور کی شکل مبارک سامنے لائی جائے گی، میری شکل تو ان کے مطابق ہے نہیں، کیا بنے گا؟ مجھے بڑی رسوائی ہوگی، ندامت اٹھانی پڑے گی، خطرہ ہے۔ جب حوض کوثر پر آقا تشریف فرما ہوں گے، کچھ لوگوں کو اپنی امت کے تابع دار سمجھ کر آقا کہیں گے ان کو آنے دو،
لیکن فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے بعد اس دین کی شکل کو ہی بگاڑ دیا تھا۔ تو آقا کہیں گے سوکن سوکا، چخے ہو جاؤ، میں ان کو اب دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے برے کردار کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے حضور ہماری شکل کو ہی دیکھنا پسند نہ کریں۔ یہ خیال آیا کہ اس حالت میں مر گیا تو کیا ہوگا، ذلت ہوگی۔ خیال آتے ہی اللہ کے ساتھ تار لگائی، تار جوڑی، اللہ سے بیٹھے بیٹھے سر جھکا کر مراقبے کی شکل میں درخواست کرنے لگا، اللہ میں دوبارہ یاری لگانا چاہتا ہوں، لگا لے گا؟ اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں القاء کیا۔ ایک بزرگ نے بڑے اچھے انداز سے اس القاء کو ذکر کیا۔ اللہ نے دل میں مراقبے کی شکل میں اس کو بتلایا، فرمایا احببتنی احببتک، 20 سال تک تو نے ہمیں یار بنایا، ہم نے تجھے اپنا محبوب بنایا۔ 20 سال تک ہماری تمہاری یاری رہی، 20 سال کے بعد برے یار کی صحبت میں آ کر، بری سوسائٹی میں آ کر ترکتنی، تو نے مجھے چھوڑا، میں نے تو تجھے نہیں چھوڑا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، تو نے مجھے چھوڑا، میں نے تجھے نہیں چھوڑا۔ میں تو آواز لگاتا رہا، واپس آ جا، واپس آ جا، واپس آ جا، لیکن تو چلتا رہا، اسی کے ساتھ چلتا رہا، میری طرف مڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ ترکتنی، تو نے مجھے چھوڑا، عصیتنی، میرا کھا کر، میری نعمتوں سے نفع حاصل کر کے، میری دی ہوئی طاقت کو میری نافرمانی میں میرے سامنے تم نے استعمال کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں زمین کو حکم دیتا تو یہ نگل جاتی، آسمان کو حکم دیتا تیرے اوپر ٹوٹ پڑتا، فرشتوں کو حکم دیتا تیرے اوپر پتھروں کی بارش برساتے، لیکن میں نے تجھے مہلت دی، تو نافرمانی کرتا رہا، میں حوصلے اور حلم سے کام لے کر تجھے مہلت دیتا رہا۔ 20 سال تک تو نے سرکشی کر لی، اب تجھے اگر شرم آ رہا ہے، اب تو حیا کرنا چاہتا ہے، ان رجاتا، اگر تو واپس آنا چاہتا ہے تو میں تجھے قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، تو واپس آ جا، میں تجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی اللہ والے نے فرمایا، فارسی کا یا اردو کا ایک شعر ہے، باز آ باز آ، اللہ کی طرف سے ہر وقت یہ آواز لگ رہی ہے۔